نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 27ویں پارے کا خلاصہ سورہ طور۔ طور کے معنی پہاڑ کے آتے ہیں، اور چونکہ اس سورت کی شروعات و طور و کتاب مستور سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ طور رکھا ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کو بیان فرمایا، اور کہ اللہ نے کیسے سمندر بنائے اور کیسے آسمان بنایا، پھر کیسے آسمان کو چڑھایا اور پہاڑ بنائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ساری قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر جنت اور جہنم کا ذکر ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہوگی اور کیسے ہوگی، اور اس کے اندر کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ جہنم کا کچھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ اور مشرکین جو الزام لگاتے تھے اس کا رد کیا ہے۔ فرمایا، کیا تم جادوگر سمجھتے ہو؟ کیا تم کاہن سمجھتے ہو؟ یا تم مجنون سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ یا شاعر سمجھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان سب کا رد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیسی بات تم کہہ رہے ہو کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ لوگ بیٹیاں بناتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ خود کے لیے تو بیٹیاں ناپسند کرتے ہو، اور اللہ جو تمام لوگوں کا خالق ہے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ عجیب حماقت کی بات ہے، عجیب پاگل پن کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور عذاب کو بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ صبر کیجئے، آپ ہماری نگرانی میں، آپ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ یہ لوگ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیز ہمیں دکھ رہی ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت اور آگے چل کر جو لوگ پریشان کرے، اللہ رب العزت ان کو ہلاکت میں ڈالے گا اور ان کو سخت عذاب دے گا۔ پھر سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ سورہ نجم، چونکہ نجم کے معنی ستارے کے آتے ہیں، اس سورت کی شروعات ہی اسی سے ہو رہی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس وجہ سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، حضرت جبریل علیہ السلام کی امانت اور دیانت کو بیان فرمایا، اور واقعہ معراج کو بیان فرمایا کہ حضور یہ جو قرآن تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، جو احکامات تم کو بتاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت وحی بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جن سے خود حضور نے ملاقات کی، ان کو 2 مرتبہ خود ان کی زیارت کی، ان کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور آگے فرمایا کہ یہ جو تم جو ہنستے ہو اور جو تم روتے ہو، اور یہ جو موت ہے اور یہ جو زندگی ہے، اور یہ جو تمہاری شادیاں ہوتی ہیں، جو مرد پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لڑکا رہتا ہے، لڑکی رہتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے خود، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ تم نہیں کر سکتے ہو، نہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں جن کی تم رد کر رہے ہو، جن کو تم مان نہیں رہے ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت تم کو بتائے گا۔ بڑی بڑی قومیں عاد آئی، سمود آئی، قوم نوح آئی، اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو چھوٹے موٹے لوگ ہو، تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی ازفت الازفہ، یعنی قیامت کے منظر سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ قریب آ گیا ہے، تم کو ڈرنا چاہیے، اس لیے تم ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ رب العزت، چونکہ اس کے اندر قمر آیا ہے، قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو شق قمر کا جو معجزہ ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا تھا اور چاند کے جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کا، قوم نوح کا، عاد کا، سمود کا، قوم لوط کا، ان تمام قوموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، بس یہ ہے کہ عقل والے ہونا چاہیے، تو ان کے لیے بہت سمجھنا آسان ہے۔ آگے جو سورہ رحمان شروع ہوتی ہے،
چونکہ جو کفار مکہ مشرکین تھے وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور کہتے تھے کہ رحمان کون ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں رحمان کا تعارف فرمایا، اپنا تعارف فرمایا کہ رحمان کون ہے، جس نے قرآن کو سکھلایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، تمہیں بولنا سکھایا، سورج اور چاند کو بنایا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمائی، اس کے اندر دنیا کی قدرت کو بھی بیان فرمایا، آخرت کی قدرت کو بھی بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا دیا، اور آخرت میں جنت میں جو جو نعمتیں ہوں گی اس میں اللہ رب العزت کیا کیا دے گا، بڑی تفصیل سے اس میں بیان فرمایا، اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کتنی نعمتوں کی ناشکری کرو، کتنی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اللہ رب العزت کی۔ اللہ ہمیں اپنا اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ واقعہ، اس میں چونکہ اذا وقعت الواقعہ کا لفظ آیا ہے، اور واقعہ ایک کیا کہتے ہیں جو قیامت سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ قیامت جو آنے والی ہے، اس وجہ سے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وہ گروہ جو نہایت ہی مقرب ہوں گے، سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہوں گے، ایک وہ گروہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک وہ گروہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ مقرب ہوں گے ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی وہ بیان فرمایا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا۔ اور پھر جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے اس کا کیا، فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، یہ پوری تفصیل بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد جو دوزخ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اس کا بیان فرمایا فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ یہ ساری اللہ رب العزت نے تفصیل بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ یہ کھیتی جو تم کرتے ہو یہ کس کی وجہ سے کرتے ہو، یہ جو اس کے اندر کھیتی میں غلہ اگتا کہاں سے آتا ہے، یہ جو تم آگ جلاتے ہو کہاں سے آتا ہے، یہ ساری قدرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ درخت کس نے بنایا، کیسے تم اگاتے ہو، یہ اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے بڑی معزز کتاب ہے، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس لیے بغیر پاک اگر کوئی آدمی پاک نہیں ہے تو اس کو قرآن کریم چھونے کی اجازت نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام، اللہ رب العزت نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے سورہ حدید شروع ہوتی، کیونکہ حدید کے معنی لوہے کے آتے ہیں اور اس میں لوہے کی منافع کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کو سورہ حدید نام رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی شروع ہوتی ہے اپنی توحید کو بیان فرمایا، قدرت کو بیان فرمایا، اور اس میں سب سے اہم چیز اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی، قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ان کا نور ہوگا جس سے وہ دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، تو پیچھے سے منافقین کہیں گے کہ تھوڑا سا رک جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ تو ہو گیا ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں تم اپنا نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ رب العزت پھر ایک دیوار حائل کر دیں گے، کیا ہے اس کے باطن میں، اندر تو رحمت ہوگی اور اس کے پیچھے عذاب ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بھی نور نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو بیان فرمایا کہ یہ سب اللہ لعب کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک تو حیثیت اعمال صالحہ کی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا سب آخر میں کہ یہ جو لوہا ہے، لوہا اس سے تم منافع حاصل کرتے ہو، جنگ کے سامان بناتے ہو، تلواریں بناتے ہو، اور اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، اور آج کے دور میں تو بہت ساری چیزیں بن رہی کہ اس سے کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رہبانیت سے منع فرمایا۔ رہبانیت کہتے کہ دنیا داری کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آدمی جا کے ایک جگہ گوشہ نشین ہو جائے، کسی پہاڑ وہاڑ میں، جنگل میں نکل جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا منع فرمایا کہ نہیں، تم دنیا میں ہی رہو اور دنیا والوں کے ساتھ رہو، شادی بھی کرو، کھانا بھی کھاؤ، ساری چیزیں کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ، شادی بھی مت کرو اور ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ۔ تو اللہ رب العزت نے جو رہبانیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اختیار کی تھی، اس کا رد فرما دیا ہے یہاں پر کہ رہبانیت ہم نے اس لیے کی تھی تاکہ تم ہمیں راضی کرو، اس کے لیے تھوڑی دی تھی کہ تم اپنے مقصد کے لیے، اپنے لیے استعمال کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم